تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تعارف سورۃ النمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت پاک کا نام النمل ہے جو آیت 18 میں مذکور ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 93 ہے۔ یہ 1317 کلموں اور 4799 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کا تعلق بھی مکی زندگی کے درمیانی عہد سے ہے، جب کفار کی عداوت اپنے عروج پر تھی۔ غلط الزامات، طعن و تشنیع، بہتان ترازی کے طوفان برپا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ مضامین، آغاز میں قرآن کریم کا تعارف کرا دیا گیا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مجدہ رحمت ہے، نیز یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں جس میں قدم قدم پر زمانی اور مکانی حد بندیاں یا ماحول کے تقاضے اس کی ابدیت اور اس کی عالمگیر حیثیت کو مشکوک بنا رہے ہوں، بلکہ یہ خداوند کائنات کا کلام ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی، جس کی حکمت اور علم ہر نقص اور خامی سے بالاتر ہے۔ نمبر 2، یہاں اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسلام نے روز قیامت پر ایمان لانے کو کیوں ضروری قرار دیا۔ یہ عقیدہ انسانی زندگی کو سنوارنے میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ متعدد مثالیں دے کر اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ پہلے فرعون یعنی منکر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اسے ملک مصر کی محدود سلطنت ملی تو اس نے اپنے خالق کا ہی انکار کر دیا اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا ہی اس کی زندگی کا مقصد وحید بن گیا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر بہیمانہ اور وحشیانہ حرکت کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب اس کے اپنے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا، پھر بھی اس نے حق کو تسلیم کرنا اپنے لیے وجہ عار سمجھا۔ اہل حق کے بازو اور پاؤں کاٹ کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس کی ذات حجاب اکبر بن کر لوگوں کی بصیرت کے سامنے حائل ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے پس گیا اور اپنے مظالم کے طوفان میں تنکوں کی طرح بہہ کر فنا ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی۔ آپ کی سلطنت کی حدیں فرعونی مملکت سے کہیں وسیع ہیں۔ ان کے حکم کے آگے جن و انس سرفگندہ ہیں، پرندے قطار اندر قطار اشارے کے منتظر ہیں۔ ہوا کا وسیع کرہ بھی زیر نگی کر دیا گیا ہے۔ ان کے درباریوں میں ایسے ایسے باکمال لوگ بھی ہیں جو ملک سبا سے ملکہ سبا کا تخت چشم زدن میں اٹھا کر قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ بائیں ہما کمال و جلال، کیا مجال کے دماغ میں غرور و نخوت پیدا ہو۔ آپ غور فرمائیے، تاج و تخت، جاہ و جلال، زر و جواہر کے بھرے خزانے، حکمرانی کے وسیع اختیارات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں خدا فراموش نہ بنا سکے؟ ان کا دامن ظلم و تعدی کے ہر داغ سے کیوں پاک اور صاف دکھائی دے رہا ہے؟ یہ سیر چشمی کے ملکہ سبا کے نادر اور انمول تحائف کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے زرنگار تخت کو اپنے سامنے دیکھ کر سراپا تشکر و امتنان بن گئے۔ اسے اپنی کسی خوبی سے منسوب نہیں کیا، بلکہ برملا کہہ دیا، ھذا من فضل ربی، یہ محض میرے رب کا فضل ہے۔ مزید برآں احساس ذمہ داری کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ میرا رب ان احسانات سے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ ان ساری خوبیوں کا سرچشمہ یوم قیامت پر پختہ یقین ہے۔ وہ پستی اور یہ بلندی جس عقیدے کا نتیجہ ہو، کیا انسان کی فلاح و کامرانی کے لیے اس کی اہمیت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ قوم سمود اور قوم لوط کے حالات بیان کر کے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ جس سوسائٹی میں آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، وہاں انفرادی اور اجتماعی کردار ان غلاظتوں سے آلودہ ہو جاتا ہے جن کے تصور سے ہی انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ حق پذیری کی صلاحیت اس حد تک مفلوج ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خیر اندیش محض ان کی خیر خواہی کے لیے انہیں ان رذالتوں سے باز آنے کی تلقین کرتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ انہیں شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور کبھی شب خون مار کر اس کو اور اس کے اہل و عیال کو تہہ تیگ کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ انہیں اپنے معاشرے پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ جب وہ صرف زبانی اپنی صفائی پیش کریں گے تو سب مطمئن ہو جائیں گے اور ان سے باز پرس کی زحمت تک گوارا نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے دامن عاطفت میں پروان چڑھنے والی امت کا دامن ایسے بدنما داغوں سے آلودہ ہو۔
نمبر 3، مکہ کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کا ذہن کاروباری قسم کا تھا جو سود و زیاں کی گتھیاں ہی سلجھاتا رہتا۔ دنیاوی لحاظ سے زیرک اور دانا ہونے کے باوجود وہ پتھر اور لکڑی کے گھڑے ہوئے مجسموں کو خدا یقین کرتے۔ 5ویں رکوع میں شرک کے بطلان پر ایسے مسکت اور دندان شکن دلائل پیش کیے گئے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور شرک میں مبتلا ہونے والی کسی قوم کے پاس آج بھی ان کا جواب نہیں۔ نمبر 4، آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر تسلی دے رہا ہے کہ ان کفار و مشرکین میں حق پذیری کی استعداد ہی نہیں۔ اگر اندھا سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، نہ سورج کی روشنی کا قصور ہے اور نہ اس کی فیاضی میں کوئی کمی ہے۔ نمبر 5، سرداران مکہ کی اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا جس غلط فہمی میں آج بھی کئی رؤساء اور نامور لوگ مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارا خدا اور رسول پر بڑا احسان ہوگا، اور اگر ہم نے اسلام کی دعوت کو رد کر دیا تو اس سے خدا کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی یا آفتاب نبوت کی ضیاء پاشیاں مدھم پڑ جائیں گی۔ سب کو فرما دیا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، آیت 92 میں، کہ یعنی یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو تو تمہارے دونوں جہاں سنور جائیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہاری اپنی بد نصیبی ہوگی۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔